اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا 40 حدیث کا کورس جاری ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ مل کر آپ بھی اس حدیث مبارکہ کو یاد کر لیں۔ آسان الفاظ کی حدیث مبارکہ میں لے کر آتا ہوں، 3 5 7 انہی الفاظ کے اندر حدیث مبارکہ مکمل ہو جاتی ہے۔ عربی متن ضرور یاد کریں تاکہ قیامت والے دن آپ کو بروز محشر تو ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی، صرف عربی ہی چلے گی۔ تو عربی کو یاد کریں، ساتھ ساتھ عربی متن کے ساتھ برکات بھی اس کی لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور جان جانا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول عربی تھے، آپ عربی بولنے والے تھے، تو عربی متن کے ساتھ آسان 3 لفظ عربی کے، آج کی جو حدیث مبارکہ میں لے کے ہیں اس میں صرف 3 الفاظ عربی متن کے ساتھ آپ یاد کر لیں، یاد ہو جائیں گے۔ جب آپ کو یاد ہو جائیں ضرور کمنٹ باکس میں آپ نے الحمدللہ لکھنا ہے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ، مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ یاد ہو گئی ہے۔ تو حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں جی۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم حضور جان رحمت جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقۃ۔ بہت آسان حدیث مبارکہ، بالکل آسان حدیث مبارکہ، آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ حضور جان رحمت جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ کل معروف صدقۃ۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، 3 مرتبہ اس حدیث مبارکہ کو دہراتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ پڑھیے میرے ساتھ مل کر کہ کل معروف صدقۃ، کل معروف صدقۃ، کل معروف صدقۃ۔ ہر بلائی، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ جب آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں آپ کی طرف سے یہ صدقہ ہے۔ حضور جان رحمت جان جانا نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کریں اور اس حدیث مبارکہ کو یاد بھی کر لیں، یہ بھی نیکی ہے، حضور کا فرمان ہے، حضور کی زبان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا ہے۔ تو اس کو یاد کر لیں عربی زبان کے اندر، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ آخر میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے دلوں کا قبلہ حضور جان رحمت جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف موڑ لیں، دلوں کو حضور کے ساتھ جوڑ لیں تاکہ آپ کا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔